السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وہ عنوان ہے واقعہ کرتاس یا حدیث کرتاس۔ کرتاس اصل میں ایک صفحے کو، ایک رکے کو، ایک پرچی کو کرتاس کہا جاتا ہے۔ خلاصہ اس واقعہ کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں، یعنی ایسی بیماری جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے افراد سے فرمایا کہ میرے لیے ایک صفحہ لے آؤ، میں تمہیں کچھ تحریر کر کے دیتا ہوں۔ لن تضلوا بعدی ابدا، تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اہل بیت کے افراد کا آپس میں اختلاف ہوا اور وہاں آوازیں تھوڑا سا ایک دوسرے کے مقابلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں نہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں آوازیں بلند ہونے لگی۔ تو بیمار آدمی ویسے بھی اپنے پاس شور شرابہ اور بحث کو پسند نہیں کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکل جاؤ، میرے پاس یہاں پہ بحث مباحثہ نہ کرو۔ یہ اس واقعے کا خلاصہ ہے۔ اب حدیث کرتاس کو بنیاد بنا کر پہلے تو اہل تشیع حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھانپ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت لکھ کے دینے لگے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ نہیں دیا۔ اب ہمارے جو ریڈی میڈ اہل سنت کے نئے نئے احباب نکل آئے ہیں، محققین پتلے کاف سے، تو یہ بھی اب اعتراض کرنا شروع ہو گئے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ تو ہم سب سے پہلے یہ حدیث سماعت فرما لیتے ہیں۔ یہ مختلف طرق سے مروی ہے، لیکن ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں مقدمے کے طور پر کہ یہ حدیث شیعہ کتب میں ثابت نہیں ہے۔ شیعہ کتب میں یہ جو حدیث موجود ہے، حدیث کرتاس یا واقعہ کرتاس، تو وہ روایت ضعیف ہے۔ شیعہ کتب میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ ملا باقر مجلسی کو پڑھ لیں، رجال کشی والے کو پڑھ لیں، ان سب نے یہی لکھا کہ جو حدیث کرتاس ہے یہ شیعہ کتب میں ثابت نہیں ہے۔ اب جو اہل تشیع اعتراض کریں گے تو وہ ہماری کتب کو بنیاد بنا کر، یعنی باقی جو روایات ہے طبقات ابن سعد وغیرہ میں، ان پر تو سند میں اعتراض ہو سکتا ہے، تو وہ روایات لیتے ہیں بخاری کی۔ بخاری کے اندر یہ روایت دو جگہ پر موجود ہے، ایک کتاب الطب کے اندر موجود ہے اور دوسری باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفاتی کے چپٹر کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کو ہم پہلے سماعت کر لیتے ہیں خلاصتاً۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلم اکتب لکم کتابا، آ جاؤ میں تمہیں ایک کتاب، ایک تحریر لکھ دیتا ہوں، لا تضلوا بعدہ، تم اس تحریر کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت درد کی اور بخار کی شدت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار، یہ عام انسانوں والا بخار نہیں آتا تھا، یعنی ایک نبی، اس کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہے اور ایک جنتی مرد کے اندر 100 یا 1000 انسانوں کے، دنیاوی انسانوں کے برابر طاقت ہے۔ تو گویا ایک نبی کے اندر 400 مردوں کی طاقت ہے، تو بخار بھی پھر اسی حساب سے آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار کی شدت ہے، آپ بخار کے اندر مبتلا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں تنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابھی چند دن پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور و سنتی، میری سنت، یا کتاب اللہ و عطرتی، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت۔ ہمارے پاس یہ واضح امر موجود ہے، تو فرمایا حسبنا کتاب اللہ، عندکم القرآن، تمہارے پاس قرآن موجود ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب کے اندر کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو بات بالکل واضح ہے، تو ہمیں ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ اب سنیں، فاختلف اہل البیت،
اہل بیت کا آپس میں اختلاف ہو گیا. اہل بیت میں کون کون موجود ہیں؟ یعنی حضرت عبید اللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت فضل ابن عباس، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید بھی موجود ہوتے تھے، حضرت حسن و حسین، ازواج مطہرات، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے اہل بیت موجود ہیں. اہل بیت کا آپس میں اختلاف ہو گیا. اس جملے پر آپ نے غور کرنا ہے کہ اہل بیت کا آپس میں کیا ہو گیا جی؟ اختلاف ہو گیا. اور بعض کہنے لگے کہ ہم تحریر لکھوا لیتے ہیں، اور بعض وہی بات کہنے لگے کہ جو ما قال عمر، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے. فلما اکثر اللغو والاختلاف، جب آواز ایک دوسرے کے مقابلے میں تھوڑی سی بلند ہونے لگی، اختلاف بڑھ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا، چلے جاؤ. حضرت عبید اللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر افسوس کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بیماری کی حالت میں تنگ کیا. یہ ایک روایت ہے. اور دوسری روایت جو بخاری، یہ کتاب الطب سے میں نے پڑھی ہے، اور دوسری روایت ہے اس کے اندر کچھ اضافہ ہے، وہ باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفات ہی ہے. اس کے اندر یہ روایت تھوڑا سا اضافہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ مجھے ایک صفحہ دو، میں تمہیں تحریر لکھوا دوں، تو فتنازعوا، جو سارے موجود تھے حضرات وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور فقالوا، وہ کہنے لگے ما شانو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا، احاجارہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذیان لاحق ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں قابل اتباع نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کو ادبی الفاظ میں بولیں، کہ اپنی حالت پر برقرار نہیں رہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعونی، مجھے چھوڑو، اور فالذی انا خیر مما تدعونی الی واوصاہم بثلاث، کہ جو جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، یعنی اختلاف کی طرف، میں اس سے بہتر حالت میں ہوں، میں اللہ کے ذکر میں موجود ہوں، اور مجھے چھوڑ کر آپ لوگ چلے جائیں، باہر تشریف لے جائیں. یہ روایات ہیں. ان کا لب لباب اور خلاصہ یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کے لیے ایک چیز مانگی، اہل بیت کا ہی آپس میں اختلاف ہوا، اور کچھ کہنے لگے کہ آپ کو صفحہ دیا جائے، کچھ اہل بیت کے افراد کہنے لگے کہ آپ کو صفحہ نہ دیا جائے. یہ روایت ہے. اب اس روایت سے جو غیر صحیح نتائج نکلتے ہیں وہ کیا ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ مانگ رہے تھے تو حضرت عمر نے نہیں دیا. ایک غیر صحیح نتیجہ یہ نکلا. دوسرا غیر صحیح نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے. حضرت عمر اس کو بھانپ چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ نہیں دیتے، اور انہوں نے اختلاف کر دیا. یہ غیر صحیح نتائج ہیں. اور تیسرا غیر صحیح نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آوازیں بلند کر دیں، گویا ان کے اعمال ضائع ہو گئے. یہ غیر صحیح نتائج جو اہل تشیع نکالتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ان کی کتب میں تو یہ روایت صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے. اب یہ بات آ گئی ہماری کتب میں. جب بات ہماری ہے تو ہماری بات کا کیا مفہوم ہے یہ ہم بتائیں گے. میری بات کا کیا مطلب نکلتا ہے یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اٹھ کھڑا ہو، نہیں آپ نے یہ بات کہی، آپ کا یہ مطلب نہیں. بھائی مجھے اختیار ہے، مجھے عدالت اختیار دے گی کہ میں بیٹھوں اور میں یہ وضاحت دوں کہ میری بات کا یہ مطلب تھا. یعنی ہمیشہ انصاف پسند قوانین میں یہی ہوتا ہے. تو جب کتب ہماری ہیں تو پھر دیکھنا چاہیے کہ ہماری کتب میں باقی روایات کیا کہتی ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک طرف کی روایات کو لے لی، دوسری طرف کی روایات کو چھوڑ دیا. تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری بقیہ روایات کیا کہتی ہیں. اگر تم اس روایت کو صحیح مانتے ہو تو بقیہ کو بھی ماننا پڑے گا. اور اگر یہی صحیح نہیں ہے، ویسے ایک بڑی دلچسپ الزامی جواب یہ ہے کہ دیکھو کہ تمہاری کتاب میں تو یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی، ضعیف ہے. اور ہماری کتب تمہارے نزدیک صحیح ہے ہی نہیں، ہماری کتب تمہارے نزدیک صحیح ہے ہی نہیں، اور تمہارے پاس تو یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہی نہیں ہے. تو بھائی بابا اختلاف کس بات کا ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کس دلیل پر کیا جا رہا ہے؟ ہماری کتب صحیح نہیں ہے تمہارے نزدیک، اور تمہاری کتب میں یہ صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے، تو یہ بات تو یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال پھر بھی ہمارے عامی لوگوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اس کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں، اور ہمارے اکابرین اسلاف اور آج سے نہیں 1000 سال پہلے سے یہ جوابات دیے جا چکے ہیں۔ اب ان روایات کے اندر دو باتیں ہیں جن کو بنیاد بنا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، وہ جو اس کا مطلب لیتے ہیں کہ جو آخری ہم نے سماعت فرمایا کہ احجر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذیان لائق ہو گیا، یعنی گویا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گستاخی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذیان لائق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ اگر ان کے الفاظ میں بات کریں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارا یہ مطلب نہیں ہے نقل کفر نباشت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل معاذ اللہ بیماری کی وجہ سے سلب ہوگی۔ حالانکہ یہ آپ جب روایت پڑھیں گے، ترجمہ نہ پڑھیں، روایت دیکھیں، ترجمہ تو ہر وقت اپنی مرضی کا کرتا ہے نا، تو اس روایت میں کیا ہے؟ فتنازعوا، آپس میں تنازع ہو گیا، فقالوا، یعنی جو اب آپ گھر میں موجود تھے وہ سب اختلاف کرنے لگے۔ قالو یہ تین یا تین سے زیادہ بار بولا جاتا ہے، اکیلے حضرت عمر نہیں، اور وہ بھی سوال کر رہے ہیں، استفہام ہے کہ ما شانو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ احاجر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذیان لائق ہو سکتا ہے؟ بھائی نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب یہی ہے، اس جملے کو بنیاد بنا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کی جا رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اس جملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دور تک تعلق ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک بات ہو گئی، یعنی اس کو بنیاد بنا کر اعتراض کیا جاتا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہی نہیں ہے، فقالو جمع کا لفظ ذکر ہے۔ اور جو دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اختلاف کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے جواب دے گئے۔ حالانکہ جب ہماری روایت ماننی ہے تو پھر ہماری روایت پوری مانے نا۔ ساتھ ہی آگے لکھا ہوا ہے اختلف اہل البیت، اہل بیت کا آپس میں اختلاف ہو گیا، بعض حضرت عمر کی رائے ماننے لگے، بعض کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ دے دینا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا معاذ اللہ اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ گستاخ صرف حضرت عمر نہیں ہے، اہل بیت بھی ہے، یہ الزامی جواب ہے۔ اگر تم کہو نہیں تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بری ہیں۔ اس ساتھ اہل بیت کا لفظ موجود ہے الحمدللہ، جو یا تو آپ مانو کہ دونوں ہی معاذ اللہ مجرم ہیں، یا پھر مانو کہ ایک بھی نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں۔ ہم اس کا بہترین معنی آپ کے سامنے پیش کریں گے جو روایات سے بالکل واضح ہوگا، لیکن الزامی جواب یہ ہے کہ پھر دونوں پر تنقید ہوگی یا پھر دونوں کی تعریف ہوگی، یہ نہیں ہے کہ ایک کو پکڑ لیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ یہ دو باتوں کے جواب ہو گئے۔ تیسرا جو غیر صحیح نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آواز بلند کی، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال ضائع ہو گئے، جیسے حسن العیاری کہتا ہے۔ ارے بھائی، جب ہماری روایت ہی ماننی ہے تو اس روایت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شور نہیں ذکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں ہے۔ اختلف اہل البیت فتنازعوا بینہم، اہل بیت کا آپس میں اختلاف ہو گیا اور وہ آپس میں تنازع کرنے لگے۔ تو اب بھی وہی دو باتیں ہیں، یا تو کہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اہل بیت کے اعمال بھی ضائع ہو گئے، اور یا پھر تسلیم کرو کہ تمہارا معنی غلط ہے، یا دونوں کی تعریف کرو یا دونوں پر تنقید کرو، ایک کو پکڑ لینا اور ایک کو چھوڑ دینا، حالانکہ روایت بالکل واضح ہے۔ تو یہ تینوں کے الزامی جواب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ان جو غیر صحیح نتائج ہیں ان کا جو تحقیقی جواب ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو حسبنا کتاب اللہ، ہم اس کا بہترین معنی بیان کرتے ہیں، اس کا انکار کر دو۔ وہ معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ عہد لیا کہ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری جانب سے اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو روایات ہیں، ایک موطا امام مالک کی اور ایک صحیحین کی۔ پہلی روایت یہ ہے
کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جنہیں تم مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. ایک ہے کتاب اللہ، دوسری ہے وعطرتی میرے اہل بیت. یہ حدیث ثقلین پر بھی انشاءاللہ ہم بحث کریں گے آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ. تو یہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لہذا تم ان کو پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ ایک بات ہے. دوسری روایت، میں تمہارے اندر دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی. دیکھیں دونوں روایات میں ایک چیز لازم ہے، وہ کتاب اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ نے اس کتاب کے اندر کوئی چیز چھوڑی نہیں، ہر چیز بالکل واضح بیان کر. تو کتاب اللہ اس کو پکڑنا لازمی ہے. اور دوسری میں ہے سنت اور عطرت. ہم دونوں روایات کو لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ جو عہد لیا تھا، یہ جو معاملہ امت کے سامنے رکھا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے کہ انہیں وہ سبق یاد ہے یا بھول گئے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے روایات میں آتا ہے کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، ہر امت کا ایک، یہ صحیحین کی روایت ہے کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، یعنی جس کے دل پر اللہ تعالیٰ باتوں کو القاء کرتا ہے. میری امت کا محدث اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے. تو اللہ کے القاء کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امتحان میں پورے اترے اور فرمایا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا امتحان لے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہے، درد کی حالت میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا امتحان لے رہے تھے، ہم پاس ہو گئے. ہم کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اور اس کا یہی معنی ابن بطال اور امام نووی نے بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا قد غلب علیہ الوجع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درد اور بیماری کی شدت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے احترام میں کہہ رہے تھے کہ آپ کو مزید تنگ نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لے لیا اور ہمارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، لہٰذا مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کی محبت میں بات کہی ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر اس کا ایک اور الزامی جواب ہے جو بہترین جواب ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ اے نبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے عظیم الشان پیغمبر جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، بلغ پہنچا دیں. اب یہ بلغ علماء جانتے ہیں یہ تفعیل ہے، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جزئیت کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی اس دین کا ایک ایک گوشہ امت کے سامنے بالکل واضح بیان کر دے، کوئی چیز رہنے نہ پائے، بالکل ہر چیز واضح آپ امت تک پہنچا دیں. اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، کوئی چیز رہ گئی، تو فما بلغت رسالتہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہ کتنا واضح امر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو واقعہ ہے یہ ہے جمعرات کا، طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس کے اندر یوم الخمیس کا ذکر موجود ہے، یعنی یہ جمعرات کا دن ہے. جمعرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صفحہ منگوا رہے ہیں، اور حضرت آپ کے بقول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صفحہ نہیں دیا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن زندہ رہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اگر یہ اتنا ضروری امر تھا، قابل غور بات، اگر یہ دین کا ضروری امر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان نہیں لے رہے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری امر بعد میں کیوں نہیں لکھوایا؟ آپ کے بقول تو حضرت عمر نے روکا تھا نا، حضرت عمر چلے گئے تو اس کے بعد بلا لیتے اہل بیت کو، کہتے جی یہ صفحہ لے کر آؤ، میں تمہیں لکھ دیتا ہوں کہ خلافت تمہارے اندر ہوگی. کیوں نہیں لکھا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا ہمارے نزدیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امتحان تھا، یہ کوئی ضروری بات نہیں تھی. اور اگر تم کہتے ہو کہ لکھنا ضروری تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا،
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہارے بقول رسالت کے اندر کمی کی ہے۔ پھر اس کو بچانے کے لیے انہوں نے تقیہ کا عقیدہ گھڑ لیا۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ یعنی ہمارے ائمہ کرام یا انبیاء بعض دفعہ مصلحت کی خاطر حق چھپا لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان نبی کے بارے میں کہ وہ مصلحت کی خاطر حق چھپا لیتے ہیں۔ پاکستان کے مولوی سمجھے ہوئے آپ نے؟ پیغمبر تو مبعوث ہی اپنی رسالت مکمل کرنے کے لیے، اپنا پیغام مکمل پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تقیہ کر لیں یا کوئی امام تقیہ کر لے؟ اور اس کے برعکس اہل سنت کے پاس روایات موجود ہیں جو کرتاس کی روایات ہیں، صحیحین کی روایات ہیں، جن کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک صفحہ لے آؤ، میں تمہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھ دیتا ہوں۔ جی اہل سنت میں تو یہ بھی موجود ہے، پھر یہ بھی کرتاس مانے، میں تمہیں لکھ دیتا ہوں اور یاد رکھنا عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیحین کی روایات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یاد رکھنا کہ اگر امت ابو بکر کے علاوہ کسی کو امام خلیفہ مانے گی تو اس کا اللہ بھی انکار کرتا ہے اور اہل ایمان بھی انکار کرتے ہیں۔ اب بتائیں، یہ حدیث قرطاس تو اس طرح موجود ہے ہمارے پاس، واضح اس کے اندر درج ہو گیا، وضاحت آ گئی ہمارے پاس تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھوانا چاہتے تھے تو وہ کس کا نام لکھوانا چاہتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال طبقات ابن سعد میں موجود، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے موجود، اور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر ایک شخص کو منتخب کیا، پسند کیا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر راضی ہیں، اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مان کر اور آپ کے دور خلافت کے اندر وہ چیف جسٹس کا عہدہ نبھاتے رہے۔ تو یہ بات بالکل امر واضح ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، غور کریں کہ حضرت عباس موجود، فضل ابن عباس موجود، عبید اللہ ابن عباس موجود، عبداللہ ابن عباس موجود، حسن و حسین موجود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو گیا وہ موجود، حضرت ام فاطمہ موجود، چلے آپ کہتے ہیں کہ وہ مستورہ ہیں تو انہیں چھوڑ دیں، یہ مرد حضرات موجود ہیں، ان سب، اور ایک طرف اللہ کے نبی، ان سب پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا رعب اور دبدبہ تھا کہ ان کی بات حاوی آ گئی۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے مرغوب ہو گئے ہیں؟ یہ بات کوئی عقل میں آنے والی ہے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وہ مرغوب ہو گئے یا آپ کے بقول معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دب گئے؟ نہیں، ہم ان تمام باتوں کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ ایک امتحان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو آپ کی طرف اہل بیت کے افراد تھے وہ اس امتحان میں مکمل پاس ہوئے۔ جو دوسرے مجتہد حضرات تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اجر دیا۔ مجتہد اگر درست مسئلہ نکالے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر اس سے خطا ہو جائے تو اس کو اکیرا اجر ملتا ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ اگر یہ بات نہیں تسلیم کریں گے تو پھر ہمیں یہ سب اعتراضات ماننے پڑیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقیہ کیا معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مرغوب ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، یہ ساری باتیں ماننی پڑیں گی۔ اور پھر جو روایت کے اندر لفظ ذکر ہیں کہ اہل بیت کے اندر اختلاف ہوا، ان کے واجب تو یعنی کہ اہل بیت کے بھی اعمال حبط ہو گئے، اور پھر اہل بیت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، یہ ساری باتیں ماننا لازم آتی ہیں۔ لہٰذا آپ اس کا بہترین مفہوم وہی ہے جو اہل سنت والجماعت جن کی کتابوں سے صحیح ثابت ہے، اور جو اس کا معنی مراد لیتے ہیں، اور جو معنی ہے اسی میں بھلائی، اسی میں خیر ہے۔ اگر اس کے علاوہ جائیں گے تو اس میں خیر اور بھلائی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی راہ پر گامزن کرے اور ان کفریات اور لغویات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔